بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دنیا بھر سے الحمدللہ جادو جنات سے متاثرہ مریض میرے پاس آتے ہیں، اور اکثر ان میں سے ہر دوسرا شخص یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب جو ہم پہ معاملات بنے ہیں، جو ہم جس پریشانی سے گزرے ہیں، ہم پہ کسی نے جو تعویذات کیے تھے یا جو جادو کیا تھا، یہ کروانے والا کون ہے؟ اور ان میں سے زیادہ حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جو کہ لوگ اس پریشانی کی وجہ سے اتنے اکتا چکے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب کچھ ایسا کیجئے کہ جس نے ہم پہ یہ وار کیا تھا، جو ہمیں بار بار تکلیف پہنچا رہا ہے، ہم اس کا حل کروا کے جگہ جگہ سے اکتا چکے ہیں، اتنی زیادہ اذیت ہم نے برداشت کی ہے، وہ شخص کروانے والا جو بھی ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے۔ کچھ ایسا کریں کہ جو ہم پہ وار کر رہا ہے وہ وار اس پہ الٹا پلٹ جائے، وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر سکے تاکہ اسے احساس ہو۔ تو سب سے پہلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جادو ہے یہ ظلم ہے، اور یاد رکھیے ظلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو موت نہیں آئے گی تب تک جب تک وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چکائے گا۔ مطلب کہ آخرت میں اس کی سزا ہے ہی ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے یا جس پہ اس نے ظلم کیا ہے، جادو کیا ہے یا کسی بھی قسم کا ظلم کیا ہے، اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگتا تو آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ موت سے پہلے بھی یہ سزا ضرور اللہ سے حاصل کرے گا۔ تو دوسری طرف آتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اکتا گئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں گھروں میں جاتا ہوں، اذیت دیکھتا ہوں، ان کی چیخ و پکار سنتے ہیں تو بہت زیادہ اکتا جاتے ہیں کہ کیا کریں کر صاحب، وہ کم از کم اتنا تو برداشت کریں جتنی وہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ احباب کے سامنے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے سب سے پہلے کہ ہم کسی کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ اس شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے جو مضبوط قلعہ ہے، جو بہترین قلعہ ہے، وہ ہے وظائف اور ذکر کا قلعہ۔ جو انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وظائف کثرت کے ساتھ کرتا ہے، فرمایا یہ وظائف، یہ ذکر اس کے لیے زرہ بن جاتے ہیں۔ زرہ یہ جو میدانوں میں آپ دیکھتے ہیں، جنگوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ انسان دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، نیزے سے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ایک زرہ پہنتا ہے تاکہ اس سے تکلیف نہ پہنچ سکے۔ تو یہ زرہ کی مانند ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زرہ موٹی ہوتی رہتی ہے، مطلب کہ اس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کیسے؟ وظائف کے ساتھ اس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ انسان کو جو متاثرہ شخص ہے اس پہ کسی کا وار اثر انداز نہیں ہوتا، اس پہ یہ تکلیف کوئی بھی جو شیطان وار کرتا ہے، کوئی انسان اس پہ وار کرتا ہے، اس زرہ کی موٹائی کی وجہ سے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے اور اس پہ کسی قسم کا وار نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ فرمایا، جو میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فرمایا یہ اتنی طاقتور زرہ بن جاتی ہے کہ جب وہ جو شخص ہے دوسرا جو نقصان پہنچانے والا ہے، شیطان ہے، وہ انسان ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب آپ پہ وار کرے گا، جب آپ کو وہ تکلیف پہنچانے کا سوچے گا، آپ پہ وار کو کرے گا، تو اس طاقت کی وجہ سے، اس زرہ کی طاقت کی وجہ سے وہ وار اس پہ پلٹ جائے گا، وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ وہ جس طرح وہ نیزہ آپ کی طرف پھینکتا ہے، وہ تلوار کا وار آپ کی طرف کر رہا ہے، وہ اس زرہ کی مضبوطی طاقت کی وجہ سے وہ اس پہ واپس پلٹے گا۔ تو وہ زرہ ذکر ہے، وہ وظائف ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد آخری 3 کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، صبح شام کے وظائف کریں اور نماز کے بعد کریں۔ نماز ضروری ہے۔ جب آپ ان نمازوں کے بعد یہ وظائف کے پابند بن جائیں گے، آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں گے، اور جو انسان جو باز نہیں آ رہے ہیں شریر، وہ جب وار آپ پہ کریں گے تو وہ وار ان پہ الٹا پلٹ جائے گا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، بہت سے ایسے مریض آ چکے ہیں میرے پاس جن کو الحمدللہ وظائف بتائے گئے، ان کا حل کیا گیا، قرآن و حدیث کی روشنی سے ان کا علاج کیا گیا، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور کرنے والا شخص آخر لاچار ہو گیا، اتنا بے بس ہو گیا کہ وہ چل کے اس مریض کے گھر میں آیا ہے، اس کے پاؤں میں گر کے معافی طلب کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ظاہری بات ہے اس نے اللہ سے اس کی سزا دنیا میں بھی پائی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بھی یہ میں بات بتلانا چاہتا ہوں جو کسی پہ وار کرتے ہیں، خدا را اللہ کے عذاب سے ڈر جائیے۔
نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے ڈرائیں، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کریں اور بچیں کسی مسلمان کو نقصان دینے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر